سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر یہ انسان اپنی اس اولاد کی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق پرورش کرے، تربیت کرے، تو یقیناً یہ اولاد نیک ہوگی، اور یہی اولاد والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ اب یہ انسان کی اولاد اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اس کے لیے قرآن مجید میں سورۃ الفرقان کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے، اور وہ یہ دعا والدین کو خوب اہتمام کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہمارے گھر والوں سے، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اب اس اولاد سے والدین کو آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ملتی ہے؟ اس ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اولاد نیک ہو، کہنا ماننے والی ہو، اس اولاد سے کسی بھی انسان کو دکھ نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، وہ اولاد گناہ کے کام نہ کرنے والی ہو، وہ اولاد نیک کام کرنے والی ہو، تو یہ اولاد کی طرف سے ٹھنڈک کا پورا خلاصہ اور نچوڑ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، اگر یہی اولاد پڑھ لکھ کر بڑی قابل بن گئی، پیسہ کمانا شروع کر دیا، لیکن اگر یہی اولاد والدین کا کہنا نہیں مانتی، تو یہ اولاد والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ یہی اولاد اگر ناشکری کے اندر مبتلا ہے، تو یہ اولاد والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی۔ تو یاد رکھیں کہ آج وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اور پھر اسی کے مطابق شروع سے ہی اپنی اولاد کی تربیت اور پرورش کریں۔ تو چنانچہ اسی حوالے سے گزشتہ کئی ملاقاتوں میں بچوں کی ابتدائی عمر 2 سال 2.5 سال کی جو ابتدائی عمر ہے، اس کے بنیادی طور پر کیا کیا تقاضے ہیں، اس کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ آج کی نشست میں یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ جب بچہ باتوں کو سمجھنا شروع کر دے، باتوں کو بولنا شروع کر دے، تو اس وقت اس کی تربیت اور پرورش ہمیں کس انداز سے کرنی چاہیے۔ ابھی اس کے لیے میں نے خطبے کے اندر قرآن مجید میں سورہ لقمان کے 2 رکوع کی پہلی آیت کی تلاوت کی۔ اللہ نے مجھے تلاوت کرنے کی اور آپ حضرات کو تلاوت سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے ذریعے ہمیں ایک اصول سکھایا، ہمیں ایک پیغام دیا، کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ تحقیق ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی، دانائی عطا کی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو لقمان علیہ السلام ہیں، ان کے متعلق علماء کا اختلاف ہے کہ آیا یہ اللہ کے نبی تھے یا اللہ کے ولی تھے۔ تو زیادہ تر علماء اس طرف گئے کہ حضرت لقمان نبی نہیں بلکہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ دانائی دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، تو حضرت لقمان نے پھر اپنی اولاد کی تربیت اور پرورش کس انداز سے کی، تو اسی کے مکمل رکوع کے اندر، پورے کے پورے رکوع کے اندر آگے اللہ تعالیٰ نے وہ اصول بیان کیے ہیں۔ تو اگر آج ہم اسے بچوں کی تربیت کے قرآنی اصول کہیں تو بھی کہہ سکتے ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا عنوان بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس اولاد کی تربیت کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون کون سے اصول بیان کیے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات بچوں کا خالق ہے، اور وہ بچوں کے ماں باپ کا بھی خالق ہے۔ اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا
کہ آنے والے زمانے کے اندر بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن کن باتوں کی ضرورت ہے، تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلا اصول حضرت لقمان علیہ السلام کے ذریعے بچوں کی تربیت کا بتایا۔ وہ کیا ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ بسا اوقات والدین کے ذہنوں کے اندر یہ چیز آتی ہے، یہ سوال آتا ہے کہ شرک تو بڑا اونچا قسم کا موضوع ہے، بڑی اونچی قسم کی گفتگو ہے، تو بچہ ابھی چھوٹی عمر کا ہے، جب یہ سمجھدار ہوگا، عمر کا پکا ہوگا، تب ہم اسے شرک کے حوالے سے بتائیں گے، اللہ کی توحید کے حوالے سے بتائیں گے۔ تو یاد رکھیں حقیقت یہ ہے کہ جس وقت بچہ بولنا شروع کرے تو اسی وقت سے اس پر اس کام کی محنت کرنی چاہیے، اس لیے کہ جوان ہونے کے بعد اس پر محنت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی زبان کے افتتاح، جس طرح ہمارے ہاں دکانوں کا افتتاح ہوتا ہے، ہم دکانوں کا افتتاح کرواتے ہیں، گھروں کا افتتاح کرواتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی زبان کے افتتاح کرنے کے طریقے کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ افتحوا علی السنۃ صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، کہ اپنے بچوں کی زبان کا افتتاح لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ کراؤ۔ کہ جہاں ہماری مائیں اس پر محنت کرتی ہیں کہ بچوں کو ابا اماں کہنا سکھاتی ہیں، وہیں پر تھوڑی سی مزید محنت کر کے اللہ اللہ کہنا بھی سکھانا چاہیے۔ پھر جب بچہ تھوڑے بڑے جملے بولنا شروع کر دے تو اس کو لا الہ الا اللہ کہنا سکھائیں، پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ کہنا سکھائیں۔ یاد رکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو بڑے حساس طریقے سے ہمیں سمجھنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ بظاہر تو چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان چیزوں کا ہماری زندگیوں پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، ان چیزوں کا ہماری زندگیوں پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو جب بچہ بولنا شروع کر دے تو اس کو کیا لا الہ الا اللہ کہنا سکھانا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ اب ہمارے ہاں یہ جو ہمارے والدین ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہمارے باپ ہیں، تو جب ہماری اولاد ذرا شعور میں آنا شروع ہوتی ہے، باتوں کو سمجھنا شروع کرتی ہے، تو ہمارے یہی والدین ہمارے بچوں کی سوچ، ہمارے بچوں کے ذہنوں کو کس طرح بگاڑتے ہیں شرک کے حوالے سے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ جب بچہ ذرا سی بات نہیں مانتا، کوئی چیز اس کو کھانے کی دی جائے تو وہ نہیں کھاتا، تو ہماری مائیں کیا کہتی ہیں کہ ڈوگی آئے گا تمہیں پکڑ کے لے جائے گا، ڈوگی کیا کتے کو کہتے ہیں، بھالو آئے گا تمہیں پکڑ کر لے جائے گا۔ اور پھر ذرا وہ مائیں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر میری بات نہیں مانو گے، کھانا نہیں کھاؤ گے تو میں تمہیں ڈارک روم میں، ڈارک روم یعنی تنہائی والا، اندھیرے والا کمرہ، میں تمہیں ڈارک روم میں بند کر دوں گی۔ آج ہماری مائیں بچوں کو بھالو سے ڈراتی ہیں، کتے سے ڈراتی ہیں، تاریک والے کمرے سے ڈراتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب یہ بچہ جوان ہوتا ہے تو یہ مخلوق سے تو ڈرتا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا، کیونکہ مخلوق سے ڈرانے پر تو محنت ہوئی ہے، اللہ سے ڈرانے پر ہم نے محنت نہیں کی۔ کتنی مائیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اس انداز سے اپنی اولاد کو کہا ہو کہ بیٹا یہ اللہ نے دی ہوئی ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ کتنی مائیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اس انداز سے جملہ بولا ہو۔ تو یاد رکھیں کہ جہاں ہم نے اپنی اولاد کو اور بہت سی دنیاوی تعلیمات دینی ہیں، وہیں پر اپنی اولاد کو لازمی طور پر ناظرہ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیم بھی دلوائیں۔ میں حفظ کی بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو حافظ بھی ضرور بنائیں، لیکن لازمی طور پر ناظرہ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید اپنی اولاد کو لازمی پڑھوائیں، اس لیے کہ اب تو ویسے بھی ہماری حکومت پنجاب اور پورے پاکستان کے اندر یہ قانون نافذ ہو گیا ہے کہ یہ جو 5 کلاس کا بچہ ہے، 5ویں جماعت کا بچہ ہے، اس کو ناظرہ قرآن مجید پڑھنا آنا چاہیے۔
اور پھر 6ٹھی سے لے کر جو 10ویں تک کی جماعت کا بچہ ہے اس کو ترجمے کے ساتھ قرآن مجید آنا چاہیے. تو اللہ کرے کہ اخلاص کے ساتھ اس قانون پر عمل ہوتا چلا جائے، اس لیے کہ بڑے کام کی یہ چیز ہے. تو پہلا اصول قرآن مجید نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور دوسرا اصول جو قرآن مجید نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے حضرت لقمان علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں سمجھایا، وہ کیا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ، اچھا بیہیویئر رکھنے کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ پیش آنا ہے. یاد رکھیں بچپن سے ہی اس کام پر محنت کرنی ہوگی کہ اپنی اولاد کو والدین کا ادب و احترام سکھانا ہوگا. بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک باپ ہوتا ہے، اس نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا ہوتا ہے اور باپ جو ہے بڑے پیار کے ساتھ اپنے منہ کو پھلاتا ہے، تو پھلانے کے بعد بچہ مکہ بناتا ہے، باپ کے منہ پر مارتا ہے. ماں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو بچے کے اس عمل پر دونوں ہنستے ہیں. تو ماں پھر خوشی میں آ کے کہتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر کرو. بچہ دوبارہ سے باپ کے منہ پہ مکہ مارتا ہے، تو پھر دوبارہ سے یہ دونوں خوش ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں آج ہم نے بچپن سے ہی اولاد کو والدین پر ہاتھ اٹھانا سکھایا ہے، اولاد کو والدین پر ہاتھ اٹھانا سکھایا ہے. یاد رکھیں لاڈ پیار یہ ایک چیز ہے، اس کو الگ رکھیں، لیکن لاڈ پیار کے اندر بدتمیزی کبھی نہ سکھائیں. لاڈ پیار کے اندر بدتمیزی کبھی نہ سکھائیں. لاڈ پیار کے اندر اپنے بچوں کے رویوں کو کبھی نہ بگاڑیں، اپنے بچوں کو رویوں کو کبھی نہ بگاڑیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو والدین کا انداز ہوتا ہے، ان کا طرز زندگی ہوتا ہے، یہ ہماری اولادوں کے اندر خود بخود سے کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے، ہماری اولادوں کے اندر منتقل ہو رہا ہوتا ہے. تو ہماری یہ جو اولاد ہے یہ جس انداز سے گھروں کے اندر اپنے بڑوں کو دیکھتی ہے اسی انداز سے یہ زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہیں. تو ابھی حال ہی میں میرے استاذ محترم حضرت مولانا یوسف خان صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ ان کا ایک جاننے والا ہے چائلڈ اسپیشلسٹ، یعنی جو بچوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کا اسپیشلسٹ. تو اس کے پاس ایک فیملی آئی، اچھی پڑھی لکھی فیملی تھی، تو وہ اپنے ساتھ 6-7 سال کے بچے کو بھی لے کر آئی. تو ڈاکٹر صاحب کو کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارا 6 سال کا بچہ ہے، جب بھی کوئی چیز مانگتا ہے، کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے تو چیختا ہے، چلاتا ہے، پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ کوئی چیز نہیں کہتا. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میں نے بچے کو باہر بھیج دیا، تو سب سے پہلے میں نے اس کے والدین کا انٹرویو لیا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ بچے کا یہ جو باپ ہے یہ ماں پر چلاتا ہے اور بچے کی جو ماں ہے یہ باپ پر چلاتی ہے. اب باپ نے صبح آفس میں جانا ہوتا ہے، ناشتے میں ذرا سی تاخیر ہوتی ہے تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے یہ جو بچے کی ماں ہے یہ کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے اپنے شوہر سے، لیکن اس کا شوہر اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کرتا تو یہ چیخنا چلانا شروع کرتی ہے. تو اس کی وجہ سے اس کا شوہر فٹافٹ اس کا کام کر دیتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میں نے خلاصہ یہ نکالا ہے کہ بچے کے ذہن میں یہ چیز آ گئی ہے کہ جب تک ہم چیخ کر چلا کر بات نہیں کریں گے تو ہماری بات نہیں مانی جائے گی، اسی لیے وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میں نے ان کے والدین کو 2 چیزوں کی ہدایت کی. سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنے گھروں کے اندر چیخنے چلانے پر پابندی لگا دیں، اپنے گھروں کے اندر چیخنے چلانے پر پابندی لگا دیں. نہ آپ نے چیخنا ہے نہ آپ کی بیوی نے چیخنا ہے، اس لیے کہ جو ہمارا زندگی گزارنے کا انداز ہے یہ ہماری اولاد کے اندر منتقل ہوتا ہے. تو آپ نے چیخنے چلانے پر پابندی لگانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ کی اولاد چیخ کر چلا کر آپ سے کوئی چیز مانگے تو آپ نے اس کی ڈیمانڈ کو کبھی بھی پورا نہیں کرنا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو یہ سمجھانا ہے، دیکھیں تربیت ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ بیٹا یہی چیز تم ہم سے پیار کے ساتھ مانگو گے، محبت کے ساتھ مانگو گے تو ہم فوراً یہی چیز تمہیں دے دیں گے. 1 مرتبہ ہوگا، 2 مرتبہ ہوگا، 3 مرتبہ ہوگا، یقین مانے بچے کی عادت بن جائے گی. ماں باپ اپنا انداز ٹھیک کریں گے، گھر کا ماحول درست ہو جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ اس کی والدہ جب جانے لگی تو مجھے کہنے لگی کہ نسخے پر دوائی بھی لکھ دیں.
نسخے پر دوائی بھی لکھ دیں، جو دوائی ہم دیں، اس لیے کہ یہ مجھے نفسیاتی مریض لگ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ آپ جس مقصد کے لیے میرے پاس آئی، میں نے وہ مقصد پورا کر دیا، آپ کو دوا دے دی ہے، اب آپ نے علاج کرنا ہے۔ تو اس کی ماں کہنے لگی کہ باہر ہم نے آپ کے سیکٹری کو 2000 فیس بھری ہے، آپ ہمیں دوائی لکھ کے دیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میں نے آپ کو دوائی دے دی ہے، لیکن اگر آپ اپنی فیس واپس لینا چاہتی ہیں تو جا کر فیس واپس لے جائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک 2 ہفتے گزرے، 2 ہفتے کے بعد اس کی ماں کا فون آیا، کہنے لگی کہ آپ کا نسخہ کام کر گیا، آپ کا نسخہ کام کر گیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، ہمیں خود گھروں کے اندر اپنا ماحول، اپنا رویہ درست کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت بہترین انداز سے ہو سکے۔ تو دوسرا اصول کیا ہے کہ والدین کے ساتھ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور تیسرا اصول قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کے ذریعے جو اللہ تعالی نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بیان فرمایا کہ انشکر لی ولی والدی، کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ کیسے؟ یاد رکھیں کہ یہ بچپن ہی سے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو شکر گزار بنائیں۔ کیسے بنائیں؟ اس کا طریقہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو اللہ کی اس نعمت کے ملنے کے بعد انسان صرف الحمدللہ کہے۔ دیکھیں چھوٹی سی چیز ہے، صرف الحمدللہ کہے تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا، انسان نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ اب دیکھیں نا کہ ایک چیز ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے کھانا کھا لیا، آپ ایک جواب تو یہ دیں گے جی کھا لیا، اور دوسرا جواب یہ دیں گے جی الحمدللہ میں نے کھا لیا۔ اور کوئی آپ سے پوچھے آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے، تو دوسرا جواب کیا ہے کہ جی الحمدللہ میری طبیعت ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو بڑے حساس طریقے سے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ ایک طریقہ تو اللہ کے شکر ادا کرنے کا ہے کہ الحمدللہ کہنا ہے، پھر اسی طریقے سے بندوں کا یہ اولاد اپنے والدین کا شکر کیسے ادا کرے گی، اس کا طریقہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان سے سمجھایا کہ جب انسان کسی انسان کو کوئی نعمت دے تو بدلے میں وہ جزاک اللہ کہے، بدلے میں وہ جزاک اللہ کہے۔ تو حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب انسان کسی دوسرے انسان پر کوئی احسان کرتا ہے اور بدلے میں وہ اسے جزاک اللہ کہتا ہے تو اس نے اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا، اس نے اس انسان کے احسان کا بدلہ اتار دیا۔ تو ہمیں ہمارے گھروں کے اندر یہ ماحول بنانا پڑے گا کہ ہمیں اپنی اولاد کو نعمت کے ملنے پر جزاک اللہ کہنے کی عادت ڈالنی ہے۔ کیسے ڈالنی ہے؟ کہ آپ اپنی اولاد کو کوئی چیز دیں، کوئی چاکلیٹ دیں، کوئی تحفہ دیں، تو جب تک وہ جزاک اللہ نہ کہے تو اس سے تھوڑی دیر کے لیے وہ واپس لے لیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ واپس لے لیں اور اس کو سمجھائیں کہ بیٹا جزاک اللہ کہو گے تو یہ چیز ہم تمہیں دے دیں گے۔ 1 مرتبہ کریں گے، 2 مرتبہ کریں گے، 3 مرتبہ کریں گے تو یقین مانے بچوں کی عادت بن جائے گی کہ جب انہیں کوئی بھی نعمت ملے گی وہ جزاک اللہ کہیں گے، وہ جزاک اللہ کہیں گے۔ تو یاد رکھیں حدیث مبارکہ میں بڑی مستند حدیث ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ محدثین نے یہ بیان فرمایا کہ انسان کو نعمت دیتا ہوا انسان نظر آ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ والدین کوئی چیز دے رہے ہیں تو والدین نظر آ رہے ہیں نعمت دیتے ہوئے، تو محدثین نے یہ بیان فرمایا کہ جب یہ انسان نعمت دینے والے انسان، جو نعمت دیتا ہوا انسان اسے نظر آ رہا ہے، تو جب یہ اس کا شکر ادا نہیں کر رہا تو جو اللہ نظر نہیں آ رہا اس کا شکر کیسے ادا کرے گا، اس کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ تو اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو شکر گزار بنائیں، انہیں شکر کرنا سکھائیں۔ اس لیے کہ آج اگر ہم اپنی اولاد کو شکر گزار نہیں بنائیں گے، شکر کرنا انہیں نہیں سکھائیں گے، تو اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے کہ وہی والدین اپنی اولاد کو اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، اور اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر ان کی بڑی مہنگی مہنگی فیسیں ادا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ بچہ جوان ہوتا ہے تو جوان ہونے کے بعد ناشکری میں مبتلا ہو کر وہ اپنے والدین کو کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے،
آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اس کے اندر ہمارے والدین کی غلطی ہے، ہم علماء کی غلطی ہے، ہم اساتذہ کی غلطی ہے کہ جنہوں نے بچپن سے ہی بچوں کو شکر کرنا نہیں سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد کی قرآنی اصول کے مطابق پرورش کرنے کی، تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔